میں نے ان سے ان کی ویڈیو میں یہ سوال پوچھا تھا کہ حضرت آج تک تو خواب آپ کے لیے حجت نہیں ہوا کرتے تھے، تو ایسا کیا ہوا کہ خواب آپ کے لیے حجت ہو گئے؟ آپ یہ کہا کرتے تھے کہ مہدی کے ہونے کا جو ثبوت ہے وہ خوابوں سے نہیں مل سکتا، تو مہدی کے نہ ہونے کا ثبوت خوابوں سے کیسے مل گیا؟ اس کے علاوہ چیلنج کیا تھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے جن میں مہدی کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں کوئی ایک حدیث لے آئے اور وہ نشانی بیان کر دیں جو نشانی سید محمد قاسم عبد الکریم کے اندر موجود نہ ہو۔ وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک جانور ہے جس کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہوتی ہیں اور اس کو نہیں معلوم کہ ان کتابوں میں کیا ہے، میں اپنی کریکشن کر لیتا ہوں، اس جملے کو ریٹریس کر لیتا ہوں۔ اب مثال یہ ہے کہ آپ کی مثال اس جانور کی سی ہے جس کے اوپر ویڈیوز لدی ہوئی ہوں اور اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ ان ویڈیوز میں کیا ہے۔ میں نے بات جو ہے آپ نے مجھ سے بھی میرا شجرہ مانگ لیا، تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ایک جگہ میں نے شجرہ دیا تھا اور الحمدللہ میرے 4 بچے ہیں اور مزید مجھے کوئی شوق اور اشتیاق نہیں ہے کہ کہیں اور شجرہ دوں۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے مذاق اڑایا سید محمد قاسم عبد الکریم کا اور یہ الفاظ ادا کیے کہ یہ گنجا ہو رہا ہے، یہ الفاظ آپ نے کہے۔ تو وہ جو میں نے آپ کو مثال دی تھی اس کا میں دوبارہ تذکرہ کر دوں کہ آپ کی مثال ویسی ہی ہے کہ ویڈیوز لدی ہوئی ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ ان میں کیا ہے۔ مہدی کی نشانی سے متعلق ہے، اگر آپ کو علم ہوتا اور آپ کو پتہ ہوتا کہ جس گنجے ہونے پر آپ مذاق اڑا رہے ہیں یا طنز کر رہے ہیں یہ بھی مہدی کی نشانیوں میں سے ہی ایک نشانی ہے۔ حدیث ملاحظہ فرمائیں، المستدرک الحاکم کی حدیث ہے، یہ حدیث نمبر ہے 8670۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی ہمارے اہل بیت میں سے ہوگا، اس کی ناک اونچی ہوگی، شرم و حیا کا پیکر ہوگا، ماتھے سے اگلی جانب سے بال اڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ حدیث تو میں نے تو بہت آسان کر دیا تھا آپ کے لیے، میں نے تو آپ سے یہ کہا تھا کہ ساری حدیثیں بیان کرنے سے بہتر ہے شارٹ کرتے ہیں، آسان کرتے ہیں، کوئی آپ ایک روایت کوئی ایک حدیث لے آئیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مہدی کی نشانی بتائی ہو اور وہ سید محمد قاسم عبد الکریم کے اندر نہ پائی جاتی ہو۔ تو یہ تو ابھی تک آپ کے پاس ڈیو ہے، آپ نے پہلی ویڈیو میں بھی نہیں کیا، دوبارہ بھی آپ سے یہ تقاضا ہے کہ آپ نے اس کا لازمی جواب دینا ہے اور یہ بھی بتانا ہے کہ خواب جو ہے آپ کے لیے حقیقت اور حجت نہیں ہوتے تھے وہ کیسے ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے بڑے متکبرانہ انداز کے اندر کہا کہ قاسم کو بٹھاؤ، اویس کو بٹھاؤ، جتنے بھی حواری ہیں ان کو لے آؤ، میں 1-2 آدمی لے آؤں گا اور جو ہے ہم مناظرہ کر لیتے ہیں، اور جو ہے اس طریقے کی آپ نے متکبرانہ باتیں کی۔ تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ کو کس نے آتھرائز کیا ہے کہ آپ کسی کو بھی مہدی ہونے یا نہ ہونے کا سرٹیفکیٹ دیں گے، اور کون آپ سے سرٹیفکیٹ مانگ رہا ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید نجاحت علی، حاضر ہوں ایک اور ریئیکشن ویڈیو کے لیے۔ ابھی ریسنٹلی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی انفارمیٹک چینل والے لیاقت صاحب کے لیے، اس ویڈیو کے میں نے کچھ ان سے سوالات پوچھے تھے، کچھ باتیں پوچھی تھیں جس کا انہوں نے ایک اور رپلائی دیا، اور اس ویڈیو کے رپلائی کے لیے میں یہاں پر موجود ہوں۔ پہلے میں آپ کو یہ حوالہ دیتا چلوں کہ ان کی ویڈیو کیا تھی جس پر میں نے پہلے ریئیکشن دیا تھا۔ لیاقت صاحب جو ہے کسی ایک خاتون کا خواب لے کر آئے اور اس خواب کی بنیاد پر انہوں نے سید محمد قاسم بن عبد الکریم کو کذاب، دجال اور جو ان کے منہ میں آ سکتا تھا انہوں نے بکا۔ میں نے ان سے ان کی ویڈیو میں یہ سوال پوچھا تھا کہ حضرت آج تک تو خواب آپ کے لیے حجت نہیں ہوا کرتے تھے، تو ایسا کیا ہوا کہ خواب آپ کے لیے حجت ہو گئے؟ آپ یہ کہا کرتے تھے کہ مہدی کے ہونے کا جو ثبوت ہے وہ خوابوں سے نہیں مل سکتا، تو مہدی کے نہ ہونے کا ثبوت خوابوں سے کیسے مل گیا؟
اس کے علاوہ میں نے آپ سے کوئی اور بھی چیلنج کیا تھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے جن میں مہدی کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں کوئی ایک حدیث لے آئیں اور وہ نشانی بیان کر دیں جو نشانی سید محمد قاسم بن عبد الکریم کے اندر موجود نہ ہو۔ لیکن آپ کو چاہیے تو یہ تھا کہ آپ ان سوالات کے جواب دیتے اور اپنا ریئیکشن میں یہ بات کرتے، لیکن آپ نے اپنی آدھی سے زیادہ ویڈیو اس بات پر گزار دی یہ دکھانے کے لیے کہ آپ پچھلے 3 سال سے امام مہدی کے عنوان پر ویڈیوز بنا رہے ہیں اور غالباً آپ 200-250-300 ویڈیو بنا چکے ہیں۔ تو جب آپ کی یہ میں نے ایفرٹس اور محنت دیکھی تو مجھے میری غلطی کا اندازہ ہوا اور میں نے سوچا کہ میں ویڈیو پر آگے بات کرنے سے پہلے رجوع کر لوں اور اپنی کریکشن کر لوں۔ وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک جانور ہے جس کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہوتی ہیں اور اس کو نہیں معلوم کہ ان کتابوں میں کیا ہے، میں اپنی کریکشن کر لیتا ہوں، اس جملے کو ریٹریس کر لیتا ہوں۔ اب مثال یہ ہے کہ آپ کی مثال اس جانور کی سی ہے جس کے اوپر ویڈیوز لدی ہوئی ہوں اور اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ ان ویڈیوز میں کیا ہے۔ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ نابینا ہیں، بصارت سے محروم ہیں۔ آپ نے جو خود وہ نشانیاں جو مہدی کے متعلق ہیں بیان کی ہیں، وہ نشانیاں سید محمد قاسم بن عبد الکریم کے اندر دیکھنے سے قاصر ہیں، یہ بات میں نے کہی تھی۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے عام طور پہ جب ہم ویڈیوز کا ریئیکشن بناتے ہیں تو ہم اتنا ایگریسولی نہیں بولتے جتنا آپ کے لیے بات کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے جس طریقے کے آپ ٹائٹل استعمال کرتے ہیں، آپ جو ہے لکھا آپ نے ویڈیو کے ٹائٹل میں کہ سید محمد قاسم جو ہے وہ کذاب ہیں، دجال ہیں، اس طریقے، اور ویڈیو میں بھی آپ نے اس طریقے کے الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے۔ دیکھیے، آپ کو جو میں نے سیدھی سیدھی باتیں میں کرتا ہوں وہ آپ کو سمجھ نہیں آئی، ورنہ آپ اس کا رپلائی ضرور کرتے، لیکن جو بات میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں وہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو مکھی والی مثال دی تھی کہ آپ کی مثال اس گندی مکھی کی طرح ہے جو گندگی کے اوپر ہی بیٹھتی ہے۔ آپ کو چاہیے تو یہ تھا کہ آپ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے ہیں تو آپ پھولوں کے اوپر بیٹھتے، پھولوں کا رس چوستے، شہد کی مکھی بننے کی مثال بنتے کہ ان لوگوں کے خواب سنتے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خوابوں کے ذریعے سید محمد قاسم بن عبد الکریم کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی ہے، لیکن آپ نے ان کے خواب نہیں سنے اور آپ نے اس میری مثال کا جواب بھی نہیں دیا، تو جس سے مجھے یہ یقین ہو گیا کہ آپ کو اگر مثال دے کے بات سمجھایا جائے تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے۔ اب جیسے آپ نے سید محمد قاسم عبد الکریم کے لیے جیسے القابات دے کے ویڈیو بنائی، اسی پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جس سے آپ کے لیے سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر کل کو میں ایک ویڈیو بناؤں آپ کے لیے جس میں کہوں کہ آپ کی جو ہے امام مہدی کے متعلق جو آپ نے علمی خدمات سر انجام دی ہیں ان کو علمی خدمات کا جو ہے میں تذکرہ کروں، آپ کی جو ہے علمی بصیرت کا اظہار کروں، آپ کی نے جو 3 سال محنت کی ہے اس کو میں اس ویڈیو کے اندر اپریشیٹ کروں، اور میں اس ویڈیو میں یہ بھی کہوں کہ آپ ایک ایسے انسان ہیں جو سیلف اپوائنٹڈ، سیلف ڈیزگنیٹڈ ہیں کہ جب بھی کوئی مہدی آئے وہ آپ کے سامنے آ کے اپنی نشانیاں پیش کرے، آپ اتھارٹی ہیں کہ اگر آپ اپروو کریں گے اس کا مہدی ہونا تو وہ مہدی ہیں، اگر آپ ڈس ایگری کر دیں گے تو پھر وہ مہدی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اگر میں ایک ویڈیو بنا دوں آپ کی شان کے اندر، تو اگر کوئی آپ جیسا کاٹ کا الو آ کر اٹھ کر اس ویڈیو پر ریئیکشن بنا دے اور آپ کا نام استعمال کر کر آپ کو کہہ دے کہ یہ لیاقت دجال ہے، کذاب ہے، اس طریقے کی بکواسات کر رہا ہے، تو آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ آپ تو یہی کہیں گے نا کہ بھائی ویڈیو کسی اور نے بنائی ہے، میں نے تو کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا، نہ میں نے ایسی کوئی بات کہی ہے، تو آپ مجھے ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اسی طریقے سے سید محمد قاسم بن عبد الکریم نے بھی کوئی دعویٰ نہیں کیا، کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، تو آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ ان کو کس بنیاد پر ان کو کذاب یا دجال یا جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ نہ انہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، مہدی ہونا تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو پچھلے 9 سال سے جب سے منظر عام پر آئے ہیں اپنے خوابوں کو شیئر کر رہے ہیں، وہ تو یہ تک نہیں چاہتے کہ اپنے آپ کو ایک دینی روحانی شخصیت کے طور پر ہی لوگوں کے سامنے
ظاہر کریں، وہ شیو کرتے ہیں اور باقاعدہ ایڈمٹ کرتے ہیں آن کیمرہ کہ وہ نمازوں کی بھی پابندی نہیں کرتے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ایک دینی روحانی شخصیت کہلانے کے پہ رضامند نہیں ہے، تو مہدی کا دعویٰ کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ نیو ٹی وی چینل پر سبیہ الاکرام صاحب نے انٹرویو لیا اور اس میں ان سے یہ بات پوچھی کہ کیا آپ دعویٰ تو نہیں کریں گے؟ تو سید محمد قاسم بن عبدالکریم نے کہا کہ دعویٰ تو بہت دور کی بات ہے، آپ میرے منہ سے کوئی بڑی بات بھی نہیں سنیں گے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس معصوم آدمی نے 9 سال سے جو تقریباً اپنے ڈریمز شیئر کر رہا ہے، آج تک اس نے کوئی بڑا دعویٰ نہیں کیا، کوئی خلاف شرع بات نہیں کی۔ تو آپ جو ہے کم از کم ایک دفعہ آئینے میں اپنا منہ دیکھ لیں کہ آپ کس بنا پر، کس وجہ پر ایک معصوم آدمی پر اس طریقے کے آپ الزام لگا رہے ہیں اور کذاب اور دجال کہہ رہے ہیں، جبکہ آپ کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ جب آپ سامنے والے کو کوئی بات کہیں اور وہ اس کے لائق نہیں ہوتا تو بات کہنے والے کے اوپر لوٹتی ہے، جس سے آپ ہی کذاب اور دجال ثابت ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک اور مثال جو اپنی ویڈیو کے اندر بات کہی کہ سید محمد قاسم بن عبدالکریم جو ہے اپنا شجرہ پیش کریں، تو یہ تو آپ کی من مانی مراد ہے۔ آپ نے 300 ویڈیو بنا دی اور میں نے آپ سے کہا بھی تھا، پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ علم نہیں ہے۔ اگر آپ کو علم ہے تو مجھے اس حدیث، اس روایت کا بتا دیں کہ جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ مہدی کی پہچان اس طرح ہوگی کہ کوئی کاٹ کا الو آ کے ان سے شجرہ مانگے گا اور مہدی جو ہے اپنا شجرہ اس کو دے دیں گے اور وہ تصدیق کرے گا کہ یہ مہدی ہیں۔ کیا ایسی کوئی روایت، ایسی کوئی چیز موجود ہے؟ یقیناً موجود نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ شجرے کے معاملے میں، امام مہدی کے نسب کے معاملے میں کیا حدیث موجود ہے۔ کتاب الفتن حدیث نمبر 949، یہ بڑی لمبی چوڑی حدیث ہے، میں پوری حدیث نہیں پڑھوں گا، وقت بہت لگ جائے گا، اسکرین پر شیئر ہو جائے گی، آپ اسکرین روک کر جو ہے یہ حدیث پڑھ سکتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر ایک واقعے کا تذکرہ ہے جو مستقبل میں ہونے والا ہے۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ امام مہدی کو حرم میں مکہ میں ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ وہ کہاں ہیں، کدھر ہیں، تو کسی ایک شخص کی طرف لوگ رہنمائی کریں گے کہ یہ ہیں وہ۔ تو جب وہ لوگ اس شخص کو پا لیں گے اور اس کے پاس پہنچیں گے اور پوچھیں گے کیا آپ فلاں بن فلاں ہیں، تو وہ جواب میں کہیں گے کہ نہیں، میں تو انصار کا ایک آدمی ہوں، یعنی کہ میں انصاری ہوں۔ تو وہ تو اپنے آپ کو انصاری کہہ دیں گے، نہ وہ اپنے آپ کو سید کہیں گے، نہ اہل بیت سے کہیں گے۔ یہ مہدی کی نشانی ہے۔ یہ حدیث موجود ہے، آپ یہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ مہدی کا جواب تو یہ ہے۔ تو آپ کس منہ سے، جس مہدی نے اپنے سید ہونے کا یا اہل بیت ہونے کا اقرار کرنا ہی نہیں ہے، تو آپ اس سے کس منہ سے اس کا شجرہ مانگ رہے ہیں؟ اس کے بعد جو ہے آپ نے مجھ سے بھی میرا شجرہ مانگ لیا۔ تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ایک جگہ میں نے شجرہ دیا تھا اور الحمدللہ میرے 4 بچے ہیں، اور مزید مجھے کوئی شوق اور اشتیاق نہیں ہے کہ کہیں اور شجرہ دوں۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے مذاق اڑایا سید محمد قاسم بن عبدالکریم کا، اور یہ الفاظ ادا کیے کہ یہ گنجا ہو رہا ہے، یہ الفاظ آپ نے کہے۔ تو وہ جو میں نے آپ کو مثال دی تھی اس کا میں دوبارہ تذکرہ کر دوں کہ آپ کی مثال ویسی ہی ہے کہ ویڈیوز لدی ہوئی ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ ان میں کیا ہے۔ مہدی کی نشانی سے متعلق ہے، اگر آپ کو علم ہوتا اور آپ کو پتہ ہوتا کہ جس گنجے ہونے پر آپ مذاق اڑا رہے ہیں یا طنز کر رہے ہیں، یہ بھی مہدی کی نشانیوں میں سے ہی ایک نشانی ہے۔ حدیث ملاحظہ فرمائیں، المستدرک الحاکم کی حدیث ہے، یہ حدیث نمبر ہے 8670۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی ہمارے اہل بیت میں سے ہوگا، اس کی ناک اونچی ہوگی، شرم و حیا کا پیکر ہوگا۔ ویسے تو آپ ماشاءاللہ بڑے شرمیلے اور بڑے نفیس آدمی ماشاءاللہ میں نے آپ کو پایا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 8 سال ہو گئے ہیں، مجھے کوئی ایک کلپ دکھا دیں، کوئی ایک چیٹ دکھا دیں، کوئی ایک ویڈیو دکھا دیں میں نے جس میں ایک بھری بات بھی کی ہو۔ ماتھے سے اگلی جانب سے بال اڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ حدیث کنٹینیو میں یہاں پر روکتا ہوں کیونکہ آپ نے گنجے ہونے کا مذاق اڑایا تھا، تو یہ تو مہدی کی نشانی ہے کہ ان کے بال اڑے ہوئے ہوں گے۔ اور یہ جو المستدرک کی حدیث ہے، یہ اسلام 360 کی ان کی ایپ کے اوپر اویلیبل ہے، اور اس حدیث میں جو عربی متن ہے اس میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ ان کے اگلی جانب سے بال اڑے ہوں گے۔ عربی متن کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کی ناک اونچی ہوگی، بلند ہوگی اور کشادہ پیشانی والے ہوں گے، لیکن ایگزیکٹلی یہ سیم الفاظ کے
बाल अगली जानिब से, माथे के अगली जानिब से बाल उड़े हुए होंगे, ये किताबुल फितन की रवायात में ये बात भी मौजूद है। तो आप जो मेहदी की निशानी मेहदी के अंदर मौजूद है उस पर आप जो है वो मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये आप देख लें कि ये आपका क्या रवैया है महदी को लेके और अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके। उसके बाद आगे मैं हदीस को कंटिन्यू करता हूँ। आगे है, वो ज़मीन को अदल इंसाफ से भर देगा जैसा कि इससे पहले वो जुल्म और सितम से भरी गई होगी, वो यूं जिंदगी गुजारेगा। ये कहते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बायां हाथ फैलाया और शहादत वाली उंगली के साथ वाली 2 उंगलियां अंगूठे के साथ मिलाकर 3 का अदद बनाया। ये एक और जो है इमाम मेहदी की निशानी बताई गई है। अगर मैं इसको परफॉर्म करने की कोशिश करूं कि हाथ फैलाया, उसके बाद शहादत की उंगली के साथ वाली 2 उंगलियों के साथ अंगूठा मिलाकर ये 3 का अदद बनाया, यानी कि कुछ इस तरीके से, यानी कि तौहीद के ऊपर, एक अल्लाह की दावत के ऊपर वो जिंदगी गुजारेगा। वल्लाहु आलम, अल्लाह ताला कभी बेशी माफ़ फरमाए। अच्छा, इसी हदीस के नीचे हाशिए के अंदर लिखा है कि ये हदीस इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह के मायार के मुताबिक सही है, लेकिन शेखैन ने इसको नकल नहीं किया। इसके बाद आपने जो है मुझसे कहा कि आप सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम की जो मुतालिक जो है वो निशानियां हैं वो बयान कर दें। तो देखिए, मेरी बात सुनिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस बयान करना बिलाशुबा बड़े शर्फ की बात है, और मुझे इसमें कोई आर नहीं कि मैं एक एक निशानी जो है इसी वीडियो के अंदर महदी के मुतालिक जो है वो बयान करूं और आपको दिखाऊं कि वो कैसे कैसे सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम पर पूरी उतर रही हैं। लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और ये जो हमारा चैनल है फाउंड रियल महदी, इस पर बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी मौजूद हैं जिसमें अहादीस के तनाजुर के अंदर ही सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम के अंदर पाई जाने वाली निशानियों का अहादीस के तनाजुर में तस्करा किया गया है। तो मैंने तो बहुत आसान कर दिया था आपके लिए। मैंने तो आपसे ये कहा था कि सारी हदीसें बयान करने से बेहतर है शॉर्ट करते हैं, आसान करते हैं। कोई आप एक रिवायत, कोई एक हदीस ले आए जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई महदी की निशानी बताई हो और वो सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम के अंदर ना पाई जाती हो। तो ये तो अभी तक आपके पास ड्यू है, आपने पहली वीडियो में भी नहीं किया, दोबारा भी आपसे ये तकाजा है कि आपने इसका लाजमी जवाब देना है और ये भी बताना है कि ख्वाब जो है आपके लिए हकीकत और हुज्जत नहीं होते थे, वो कैसे हुए। इसके बाद आपने बड़े मुतकब्बिराना अंदाज के अंदर कहा कि कासिम को बिठाओ, अवैस को बिठाओ, जितने भी हवारी हैं उनको ले आओ, मैं 1-2 आदमी ले आऊँगा और जो है हम मनाजरा कर लेते हैं, और जो है इस तरीके की आपने मुतकब्बिराना बातें की। तो मुझे आप ये बताइए कि आपको किसने ऑथराइज़ किया है कि आप किसी को भी मेहदी होने या ना होने का सर्टिफिकेट देंगे, और कौन आपसे सर्टिफिकेट मांग रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमसे जब आपने कह दिया कि आप जो है वो जो है साबित करें, क्योंकि जब बात हमारी तरफ से आ रही है तो जिम्मेदारी भी हमारी है कि हम उस बात को साबित करें। तो इख्तिसार को मलूज़ रखते हुए, मैं मुख्तसर करते हुए 3 अहादीस आपके सामने शेयर करूँगा। पहली हदीस है बुखारी की 6990, जिसका मफहूम कुछ इस तरीके से है, नबूवत में सिर्फ सच्चे ख्वाब बाकी रह गए हैं। एक और हदीस है बुखारी की ही है, हदीस नंबर है 7017। हदीस का मतलब कुछ इस तरीके से है कि जब क़यामत करीब होगी मोमिन का ख्वाब झूठा नहीं होगा। ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है। इसके बाद एक और रिवायत है, ये सही मुस्लिम की है 1075। इस्माइल बिन जाफर ने सुलेमान से बाकी मानदा साहब का सनद से हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत की। उन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा उठाया इस मर्ज के आलम में जिसमें आपका इंतकाल हुआ। आपका सर पट्टी से बंधा हुआ था। आपने फरमाया, ए अल्लाह, क्या मैंने पैगाम पहुंचा दिया? 3 बार ये अल्फाज कहे। फिर फरमाया, नबूवत की बशारतों में से अब सिर्फ सच्चे ख्वाब बाकी रह गए हैं जो कोई नेक इंसान खुद देखेगा या इसके लिए दूसरे को दिखाए जाएंगे। ये जो मैंने रिवायतें आपके सामने पेश की, इसका लुब्बो लुबाब ये है
کہ ख्वाब जो है वो नबूवत के 46वें हिस्सों में से एक हिस्सा है और क़यामत के करीब, जब क़यामत करीब आ जाएगी तो मोमिन का ख्वाब शाज़ व नादिर ही झूठा होगा। और जो मुस्लिम के अंदर 1075 के अंदर अल्फाज हैं कि नबूवत के आसार में से कुछ बाकी नहीं रहा, तो सच्चे ख्वाब बाकी रह जाएंगे, मुबशरात बाकी रह जाएंगे जो कोई नेक इंसान खुद देखेगा या उसके लिए दूसरे को दिखाए जाएंगे। तो आप इसमें जो दो जुमले हैं उस पर ज़रा गौर करें कि ख्वाब खुद देखेगा या उसके लिए दूसरे को दिखाए जाएंगे। तो सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम को 30 साल से ख्वाब दिखाए जा रहे हैं और हमने ये देखा, हम इसकी तस्दीक करते हैं कि जो सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम को अभी तक के पाकिस्तान के मुताल्लिक जो अभी की मौजूदा माशरती, इक्तिसादी, सियासी सूरत हाल है, वो पूरी की पूरी कंडीशन सूरत हाल सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम के ख्वाबों में पहले से ही बता दी गई है, जिससे हम ये इस बात पर यकीन के साथ कह सकते हैं कि जो अभी तक उनके ख्वाब सच्चे हुए हैं, आइंदा मुस्तकबिल के भी ख्वाब उनके पूरे होंगे। इसके अलावा हदीस में लफ्ज़ क्या है कि या तो इंसान ख्वाब खुद देखेगा या उसके लिए दूसरे को दिखाए जाएंगे। तो पूरी दुनिया से सैकड़ों लोगों को सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम के लिए ख्वाब दिखाए गए हैं। बाज़ों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई है और उनको इस तरीके के अहकामात, इस तरीके के इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि जाओ कासिम की मदद करो, जाओ कासिम का साथ दो, जाओ कासिम की हेल्प करो, तुम कासिम की मदद क्यों नहीं करते। तो अब सबसे बड़ा मसला था, जिन लोगों को ये ख्वाब दिखाए गए उनमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान या मोहम्मद कासिम को बिल्कुल भी नहीं जानते थे, क्योंकि उनका ताल्लुक इंडोनेशिया, मलेशिया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इजिप्ट में से तकरीबन पूरी दुनिया से के मुख्तलिफ हिस्सों से इन लोगों का ताल्लुक था और उनको बताया गया। तो ये परेशान हो गए कि हम इसको कैसे ढूंढें। तो अल्लाह ही ने एक तदबीर की और इन तमाम लोगों को सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम के साथ कनेक्ट करवा दिया और वही लोग जो हैं गवाहियाँ दे रहे हैं सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम के इमामुल महदी होने की। अब दूसरी बात ये कि आपके सामने मैंने 3 रिवायतें रखी बुखारी और मुस्लिम की, जिसमें ख्वाब की अहमियत और उसका हुज्जत होना बयान किया गया है। और इस वीडियो में हम उन हजरात की भी क्लिप चला देंगे जिन्होंने सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम के मुतालिक अपने ख्वाबों की बुनियाद पर गवाहियाँ दी हैं। Witness that there is no God but Allah and that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his last and final messenger. I also bear witness that Muhammad Qasim ibn Abdul Karim is truly the Imam al-Mahdi. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा इस प्लेटफॉर्म पे आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको कासिम भाई से मुताल्लिक बताना है कि कासिम भाई सच्चे इंसान है, वो किसी से झूठ नहीं बोल रहे। However, I believe that person is truly Imam al-Mahdi based on the signs from the Quran and Hadith. I bear witness that Muhammad Qasim will be Imam Mahdi in the future. And I also believe that his dreams are true. मेरा नाम गुलाम यासिन है, मैं पाकिस्तान का हूँ। मेरा घर जिला रेंजर का तहसील लियाकतपुर मुदा कोल्डा नवाब में है। भाई मोहम्मद कासिम के ख्वाब अल्लाह की तरफ से आए हैं। तकरीबन मेरे को 6-7 महीने हो चुके हैं, मैं भाई मोहम्मद कासिम के ख्वाब सुन रहा हूँ। तमाम मुस्तनद उलमा इस बात पे मुत्तफिक हैं कि इमाम महदी अपनी उम्र के पहले हिस्से में कोई ज्यादा मुत्तकी या परहेजगार शख्स नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह उनकी इस्लाह करेगा और फिर वो इस रूए जमीन पर मौजूद तमाम लोगों से ज्यादा जो है वो मुत्तकी और परहेजगार बन जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मशरिक से लोग आएंगे और वो इमाम महदी के लिए रास्ता बनाएंगे, यानी उनकी हुकूमत और खिलाफत कायम करने के लिए रास्ता हमवार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अमीरुद्दीन है और मैं ओसियान से हूँ। मुझे यकीन है कि मोहम्मद वसीम का हुक्म सुभान व तआला की तरफ से वो मुझे यकीन है मोहम्मद वसीम के इस्लाम और पूरी मुस्लिम दुनिया की कल्याण करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम जो पाकिस्तान के रिहायशी हैं, उनके तमाम तर ख्वाब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हैं और इस बात की तस्दीक तमाम तर लोग करते हैं जो उनके ख्वाबों पर यकीन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद तौसीफ़ है और मेरा तलक पाकिस्तान पंजाब से है। मेरा ये बिलीव है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल एक है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है, इनके बाद कोई नबी नहीं। और मेरा ये भी बिलीव है कि मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम के तमाम ख्वाब सच्चे हैं और वो आने वाले वक्त में इमाम अल-महदी के मर्तबे पर फैज़ होंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद नजाहत अली, कराची पाकिस्तान से। मैं आप लोगों के साथ एक मैसेज शेयर करना चाहता हूं कि सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम के जो ख्वाब हैं वो सच्चे हैं और पाकिस्तान से मुताल्लिक जो उनके अब तक के ख्वाब थे वो 100% पूरे हो चुके हैं, जो इस बात की तरफ निशानदही करते हैं कि उनके आइंदा मुस्तकबिल के वाक़या के मुताल्लिक जो ख्वाब हैं वो भी अनकरीब पूरे होने जा रहे हैं, जिसमें दज्जाल का खरूज है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दोबारा आसमान से ज़मीन पर आना और याजूज माजूज का निकलना शामिल है।
اور احادیث کتب میں جو خلیفۃ اللہ المہدی کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں وہ تمام کی تمام سید محمد قاسم بن عبد الکریم میں پائی جاتی ہیں، جن کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سید محمد قاسم بن عبد الکریم ہی مستقبل میں خلیفۃ اللہ المہدی ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے توحید کی دعوت دی جاتی ہے، تو امام المہدی نے بھی وہی کام کرنا ہے جو انبیاء کرام کے ذریعے اللہ رب العزت نے قوم کو بتایا، توحید کا پیغام۔ تو قاسم بھائی بھی یہی پیغام دے رہے ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں یا اللہ اگر یہ سچ ہے تو مجھے سیدھے راستے پہ بھیجو، میں غلط نہیں ہونا چاہتا، میں گمراہ نہیں ہونا چاہتا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی اور اس قسم کی چیزیں ہوئی کہ میرا دل اللہ تعالیٰ کی طرف، قاسم بھائی کی طرف زیادہ متوجہ ہو گیا۔ یہی شخص جو کہ محمد قاسم عبد الکریم لاہور کے رہائشی ہیں، وہی فیوچر میں امام المہدی کے منصب پر فائز ہوں۔ السلام علیکم، میرا نام محمد خرم گلزار ہے اور میں پاکستان سے بلانگ کرتا ہوں۔ محمد قاسم بن عبد الکریم اور ان کے ڈریمز بالکل سچ ہیں، اور ان فیوچر ان کے خوابوں سے مکمل طور پہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ محمد قاسم بن عبد الکریم ہی ان فیوچر امام مہدی ہوں گے۔ السلام علیکم، جزاکم اللہ خیرن کثیر۔ اللہ پاک سب کو حق جاننے کی اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ قاسم بھائی کے بارے میں کچھ لوگوں کا جو گمان ہے وہ مستقبل میں امام مہدی ہوں گے، لیکن قاسم بھائی نے تو سب سے پہلے یہی بات سمجھ لی، قاسم بھائی نے نہیں بولا کہ میں امام مہدی ہوں۔ میں آپ کو اندر کی اگر خبر دوں، میں ظاہر اللہ کے فضل سے قاسم بھائی سے میری ایک دفعہ ملاقات بھی رہی ہے، اور اتنا معصوم شخص میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہے۔ تو بھی ویری آنیسٹ میں آپ کو کوئی بات بتاؤں۔ Did you know that there's a man called Brother Muhammad Qasim who's from Pakistan, and he's been having dreams from Allah subhanahu wa ta'ala from behind the veil, and dreams from Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Because all the dreams that he's been having about Imran Khan have come true. My name is Yusuf Muhammad Abdi. I am from Somalia. I testify that Muhammad Qasim will be Imam Mahdi according to the signs from Quran and Hadith, and I testify that Muhammad Qasim's dreams are from Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. मेरा नाम नूर फाइजा है, मैं इंडोनेशिया से हूँ। मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद कासिम ही वो इमाम महदी है जिनका हम इंतजार कर रहे थे। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. मेरा नाम इंदर कमीला है और मैं इंडोनेशिया से हूँ। मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद कासिम ही वो इमाम महदी है जिनका हमें सदियों से इंतजार था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आतिका हमजा है, मैं मलेशिया से हूँ। मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद कासिम ही सच्चे इमाम महदी हैं। उनके अब तक के तमाम ख्वाब सच साबित हो चुके हैं। السلام علیکم، میرا نام فراز اقبال خان ہے اور میں کراچی تعلق رکھتا ہوں، اور میں محمد قاسم کو بلیو کرتا ہوں کہ وہ خواب سچے ہیں ان کے۔ My name Sutoto from City Yogyakarta, Indonesia. I hereby testify that the dream of Sayyid Muhammad Qasim bin Abdul Karim from Pakistan is 100% true. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Imran Abdul Hamid and I belong to Pakistan, and I believe that Muhammad Qasim bin Abdul Karim is speaking truth about his dreams. They are from Allah subhanahu wa ta'ala, they are not fabricated, and I believe his dreams. Assalamu alaikum. मेरा नाम इमरान है, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान कराची से है। He is not liar. He is a true Muslim. The message is about Muhammad Qasim and his divine dreams that are coming true. And in fact, the events that he has seen in his dreams, closer to the end of time towards Qiyamah, are even more important for us all to understand. تو تمام مسلمانوں سے میری بھی گزارش ہے کہ جو خواب بھائی قاسم کو دکھائے گئے ہیں تو ان پہ مہربانی کر کے تھوڑا سا غور کریں، اور بغیر وداؤٹ یعنی کہ آپ غور کے بغیر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک دم ریجیکٹ کر دیں اس کو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد قاسم بن عبد الکریم اور ان کے خواب سچے ہیں اللہ کی طرف سے، اور وہ جھوٹے نہیں۔ دفعہ اس بات کا اشارہ مل چکا ہے کہ محمد قاسم بن عبد الکریم انشاءاللہ مستقبل قریب میں امام مہدی ہوں گے۔ ایک ہمارا چینل ہے ڈیوائن وٹنس کے نام سے، اس کا بھی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب میری آپ سے ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ ان روایات کو، ان احادیث کو مانتے ہیں، بخاری و مسلم کی روایات کو مانتے ہیں، اور اپنے مسلمان بھائی کی گواہی کو مانتے ہیں، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، مسلمان بھائی کی گواہی کی اسلام میں کیا اہمیت ہے کہ اگر 4 مسلمان کسی امر کے معاملے میں گواہی دے دیں تو وہاں حد جو ہے وہ جاری ہو جاتی ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ گواہی کی اسلام میں کیا اہمیت ہے۔ تو سینکڑوں لوگوں کی شہادتیں، گواہیاں موجود ہیں، اگر آپ ان نہیں یہی بات، کچھ خبریں آحاد ہوتی ہیں، کچھ متواتر۔ متواتر کسے کہتے ہیں؟ اتنے لوگ بیان کر رہے ہیں کہ عقل کہتی ہے اتنے سارے انسان جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتے، جبکہ یہ مختلف علاقوں میں رہتے ہیں، ان کی کوئی گول میز کانفرنس بھی نہیں ہوئی آپس میں، یہ خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ جیسے آپ کو کسی نے بتا دیا یہ آپ کے ابا ہیں،
दो चार लोगों ने बता दिया, आप गांव में कहीं पैदा हुए, आपने मान लिया, मानना वाजिब है, हालांकि इम्कान है कि शायद ना हो, लेकिन तवातुर के साथ जो उधर से आ रहा है वो भी कह रहा है अब्बा ये नहीं, वसीम नहीं, अब्बा गफ्फार भाई हैं, दूसरा भी कह रहा है वो है, तीसरा भी कह रहा है वो है, चौथा भी कह रहा है वो है। जब तवातुर से साबित हो जाएगा तो फिर तवातुर के मुकाबले में खबर वाहिद की वैल्यू बोलो नहीं, फिर आप शक में पड़ोगे भाई ये इतने सारे लोग झूठ पे जमा नहीं हो सकते, और इनका आपस में कोई गोलमेज कॉन्फ्रेंस का भी कोई इम्कान नहीं है कि इन्होंने जोड़ कर लिया हो। उन गवाहियों को मानते हैं और इन अहादीस को मान लेते हैं, तो मैं नहीं समझता कि किसी बहस मनाजरे की आपसे कोई ज़रूरत बाकी बची है। और दूसरी सूरत यह है कि आप इन अहादीस को भी ना माने और उन जो शहादत है उनको भी ना माने। तो आप मुझे एक बात बताइए कि जब आप बुखारी और मुस्लिम की रिवायात ना माने और मुसलमानों की शहादतें ना माने, तो फिर आपसे किस बात के ऊपर मनाजरा किया जाए? क्योंकि आप तो इनकार हदीस कर बैठे हैं, तो आपसे किस दीन के मामले पे किसी भी चीज़ पे मनाजरे की जो है वो ज़रूरत नहीं बनती। इसी बात के अंदर हुज्जत ताम हो जाती है कि आप फैसला कर लें कि आपने अहादीस जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान हुई है उनको मानना है या नहीं। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो महदी की निशानियां बताई हैं वो आपने माननी है या नहीं माननी, इसका फैसला आपने करना है। हमें मनाजरे में किसी किस्म की बहस करने में कोई आर नहीं है, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारा और आपका जो है वो टाइम ज़ाया हो। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।